تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين علی رسول اللہ۔ سامعین مکرم، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ زمین کا جو لرزنا ہے وہ اللہ کے امر سے ہے۔ بعض لوگ اس کا جائزہ سائنسی طور پر بھی لیتے ہیں، جس طریقے سے خبروں میں گرم ہے کہ اس بات کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ترکی کے اندر زلزلہ آئے گا۔ تو یہ کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا یہ حقیقت ہے کہ سائنسدان جو وجوہات بتاتے ہیں اور زمین اسی طریقے سے زلزلہ آتا ہے زمین میں، کیا اسلام اور سائنس الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں؟ تو آج اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اصل میں سائنسدان جو ہے اس کے مختلف گروہ ہیں، جو آج سے 60-70 سال پہلے سائنسدانوں کا گروہ تھا یا کچھ لوگ تھے، ان کے کچھ الگ نظریات تھے۔ قدیم سائنسدان کہہ لیں یا طبیعیات کے ماہر جو تھے وہ اور نظریے رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کی جب گرم ہوا زمین میں بھرتی ہے تو وہ غبارے کی طرح یعنی بھر جاتی ہے، اور زمین اس کو نکالنے کے لیے اپنے آپ کو جگہ بنا کر اس کو باہر نکالتی ہے۔ تو اب وہ جب ارسطو کا یہ خیال تھا تو اس کے بعد کے سائنسدانوں نے مختلف تجربات کے ذریعے سے اپنے نظریات کو بدلا، اور اسی طریقے سے وہ مسلسل یہ نظریات بدلتے چلے گئے۔ اس وقت کے موجودہ سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف تہیں بنائی ہیں، اس کو جو بنایا ہے، کیونکہ جو اسلام اور سائنس ہے، سائنس مختلف طبیعات پر اور مادے پر یقین رکھتی ہے، وہ وہی پر یقین نہیں رکھتی۔ تو سائنسدان جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کے مختلف حصے ہیں، اور وہ اس طریقے سے چٹانوں اور پلیٹوں کی صورت میں بنائے گئے ہیں، اور جب وہ پلیٹیں سرکتی ہیں یا وہ تہیں اپنے آپ کو ہلاتی ہیں کسی وجہ سے، لاوے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے تو ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جس طریقے سے کسی چیز کے اچانک ٹھنڈے اور گرم ہونے سے جو ہے نا اس کے اندر اس طرح کپ کے اندر دراڑ پڑ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی دراڑیں پڑتی ہیں۔ جبکہ اس وقت موجودہ سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ زمین کو کچھ پرتیں ہیں، کچھ پلیٹیں ہیں، جب وہ سرکتی ہیں، اور وہ سرکنا بہت ہی کم مقدار میں ہوتا ہے، یعنی بہت دیر کے بعد ہوتا ہے اور بہت ہی آہستہ عمل ہوتا ہے، جو عام طور پر محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یا کسی جگہ پر خاص طور پر کچھ مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کے وقت زمین پر اس کی جنبش جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جس پر انسان رہتے ہیں وہ تہ باقی تہوں کی بنسبت بہت باریک ہے۔ مثلاً جو اس زمین کے بعد جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ تہ چند یعنی کلومیٹر پر محیط ہے، جو اس سے نیچے والی تہ ہیں وہ بہت ہی لمبی ہیں، یعنی اس تہ کا جو مدار ہے اور سائز ہے وہ ہماری تہ جو زمین کی اوپر والی تہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو حصہ ہے زمین کا اوپر والا باریک تہ والا، یہ اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے اور جنبش کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا نظریہ کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ تو موجودہ سائنس کا جو نظریہ ہے پلیٹیں سرکنے کا یا زمین میں ارتعاش پیدا ہونے کا، جہاں تک قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو بنایا، لیکن زمین جنبش کر رہی تھی، زمین ہل رہی تھی مسلسل۔ تو پھر اللہ نے سورۃ النبا کے اندر، سورۃ النحل کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے، اس کو ٹھہرانے کے لیے ہم نے اس کے اوپر میخوں کی صورت میں پہاڑوں کو یعنی اس کے اوپر گاڑ دیا۔ سائنسدان اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ جس جگہ پر یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں، ان کی تہ باقی تہ کی بنسبت زیادہ، غالباً 80 کلومیٹر بتاتے ہیں کہ وہ تہ ہے جو زمین کے اندر اللہ نے ایک پختگی کے طور پر اس کو بنایا ہے تاکہ زمین بار بار جنبش نہ کرے۔
تو قرآن کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ زمین جنبش کرتی ہے۔ سورۃ النحل اور سورۃ الانبیاء کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بھی اگر ہم یہ میخوں کے طور پر پہاڑوں کو زمین پر نہ گاڑتے تو یہ تمہیں لے کر ڈھلک جاتی، یعنی پانی کے اندر ہمیں لے کر ڈوب جاتی، یعنی یہ اس طریقے سے ہل رہی تھی کہ انسان اس پر آباد نہ ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کو، اس زمین کی جنبش کو اور زلزلہ جسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں، اس کو روکنے کے لیے اللہ نے ان پہاڑوں کو بنایا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ نے اس جو ہے زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ تو اب یہ بات ذہن میں پھر ابھرتی ہے کہ جب اللہ نے اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو اوپر لگا دیا، میخوں کے طور پر ٹھوک دیا اس کے اندر یا گاڑ دیا، تو اب پھر دوبارہ یہ جنبش کیوں کرتی ہے؟ اب یہاں پر سائنس اور اسلام الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو زمین کی پلیٹیں ہیں وہ سرکیں گی تو جنبش ہوگی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اب انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے تمام اعمال کا جو تعلق ہے، افعال کا تعلق، وہ انسان کے اعمال سے بھی جوڑ دیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انسان جب گناہوں میں زیادتی کرتے ہیں، جب عورتیں دوسرے مردوں کے لیے خوشبو لگانا پسند کرتی ہیں اور شادی شدہ عورتیں بے لگام ہو جائیں اور شباب اور کباب کی محفلیں سجنے لگیں، تو آسمان پر اللہ کو غیرت آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت پھر زمین والوں کو زلزلے کے ذریعے سے سزا دیتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ سے بعض لوگوں کے ہاں یہ کیا کہتے ہیں غیر فطری ہو جاتی ہے، یا جس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے سارا عمل جو ہے فطری طور پر چل رہا ہے، کوئی مذہبی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر یہ مذہب کے سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے افعال کا بھی بہت سارے اثرات کے ساتھ، بہت سارے زمینی اور کائناتی جو ہے نا اعمال کے ساتھ تعلق جوڑ دیا۔ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمین میں جنبش ہوئی، زمین میں زلزلہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا زمین پر دے کر مارا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ فطری عمل ہے، انسانوں کے اعمال سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کہتے ہیں کوڑا مارا اور اس سے کہا یہ جملہ کہ زمین تو ٹھہرتی کیوں نہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ عمر تو تیرے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر بھی جنبش کرتی ہے۔ تو شاہدین نے یہ بات لکھی ہے کہ زمین اسی وقت رک گئی۔ اگر زمین کی پلیٹوں سے ہی صرف تعلق ہے یا تہوں سے ہی تعلق ہے یا زمین کی جنبش کا صرف فطری ہی عمل سے تعلق ہے، تو پھر زمین کا وہاں پر رک جانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ 9 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر زلزلوں کو نازل کریں گے۔ پہلی چیز احادیث کے اندر یہی ہے کہ جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے امانت کو دبا لیا جائے اور کھا لیا جائے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ زکوٰۃ کو نہ ادا کیا جائے اور اسے بلکہ بوجھ سمجھا جائے اور تاوان سمجھا جائے۔ یعنی جب یہ اعمال ہوں گے تو پھر اللہ زمین پر زلزلے نازل کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عورتوں کی اطاعت کی جائے گی، اور اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے کہ مسجدوں کے اندر شور و غل کیا جائے گا، اور قوم کے جو قائد ہوں گے وہ اس کے فجار اور فساق اور نکمے ترین لوگ قوم کے جو ہے نا لیڈر بن جائیں گے، یعنی فاسق اور فاجر لوگ جو ہے وہ صاحب اقتدار ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد گانے بجانے کی آلات عام ہو جائیں اور شباب اور کباب کی محفلیں سجنے لگیں، اور اس کے بعد انسان کی عزت اس وجہ سے کی جانے لگے کہ دوسرا انسان یہ سمجھے کہ اگر میں نے اس کی عزت نہ کی، اس کو میں نے جاتے ہوئے سلام نہ کیا یا اس کی اوبھگت نہ کی، تو یہ کل کو مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا۔ جب یہ اعمال دنیا میں ہونے لگیں تو پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، اللہ رب العزت یہ عذاب تم پر نازل کریں گے۔ تو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ جب انسانوں سے یہ اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس زمین کو بھی پرسکون کر دیں گے، اور اسی طریقے سے
اللہ رب العزت زمین کے اندر ان آفات سے انسانوں کو بچائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسلام ایک الگ نظریہ رکھتا ہے، سائنس ایک الگ نظریہ رکھتی ہے۔ اسلام سائنس کا انکاری نہیں ہے، یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں۔ اسلام سائنس کا انکاری نہیں ہے، لیکن اسلام اس بات سے 100% روکتا ہے کہ سائنس کو تو شرع کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کو سائنس یا فطرت یا عقل کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، کیونکہ دین جو ہے وہ بذات خود ایک فطرت ہے اور ایک حقیقت ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ علم میں سے ایک علم کا حصہ ہے، وہ دنیا اور انسانوں کے علم سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سائنس کا نظریہ اگرچہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ پلیٹیں سرکنے سے ہی زلزلہ آتا ہے، لیکن وہ سرکتی ہی اس وقت ہیں جب کہ انسانوں کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، یا اعمال اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اب انسانوں پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس ناگہانی آفات سے اور زلزلوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کو اسلام اور دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر اس کے بارے میں دعائیں بھی آتی ہیں کہ وہ انسان کو دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ناگہانی آفات سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ منسلک کر دی جائے گی، اور اپنے چینل پر بھی میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے۔ تمام حضرات ان دعاؤں کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نیک اعمال کے سبب